तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि अंडमान निकोबार जज़ायर का नाम बदलकर आज़ाद हिंद रखा जाए ताकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खिदमात को हकीकी खिराज अक़ीदत पेश किया जा सके। के कविता ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखते हुए कहा कि किसी सियासी फ़ायदे के लिए ये मुतालबा नहीं किया जा रहा है बल्कि मुजाहिदीन आज़ादी की विरासत के एहतराम के लिए है। Honorable Netaji Subhash Chandra Bose has inspired generations of youth in our country. It is his 130th birth anniversary today, and he has founded a party called All India Forward Bloc. That party for a long time has been demanding that the name of Andaman Nicobar Island should be changed to Azad Hind. Telangana Jagruti also believes in this cause. So today, jointly we are taking up this movement. We will make sure this movement and this demand reaches our Honorable Prime Minister, Mr. Modi ji, because 26 January is around the corner. It is a very good day to commemorate our freedom fighters. We hope and believe that the rightful claim for the Andaman Nicobar Islands and the name to be changed to Azad Hind will be a very good memory for preserving the legacy of Netaji. So we hope government takes it seriously, and we demand that this should be done on 26 January. मलकाजगिरी माइनॉरिटी गुरुकुल जूनियर कॉलेज में दाखिलों का आगाज़ कर दिया गया है। प्रिंसिपल शिलजा ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली मुफ्त तालीमी सहूलियात को तलबा भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर एमपीसी और बीपीसी कोर्सेज के लिए दाखिले दस्तियाब हैं। शिलजा ने कहा कि कॉलेज का मकसद तालीम के साथ तलबा को मुकाबला जाती इम्तहानात की मुकम्मल तरबियत फराहम करना है। बताया गया है कि गुज़िश्ता साल कॉलेज के तलबा ने 92% कामयाबी हासिल की, जबकि 2 तलबा ने 993 नंबर हासिल किए और एक तालिब इल्म को मेडिकल में मुफ्त सीट मिली। बच्चों का कॉलेज नाचारम पे है। अपने मैडम शैलजा मैडम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अपनी गवर्नमेंट भी बहुत माइनॉरिटी के लिए और बहुत हर कुछ कर रही, अपन हासिल नहीं कर रहे उसको। ये अपन बहुत से बहुत गहरा वैसा हासिल कर ले रहे हैं, हम भी उनसे ज़्यादा हम हासिल कर लेना। गवर्नमेंट तुम्हारी प्राइवेट में नहीं मिलेगा सहूलत, पूरी सहूलत है यहाँ गवर्नमेंट स्कूलों में, माइनॉरिटी कॉलेजों में स्कूलों में मिली। और हम देखते हैं कि लड़कियां जब अपने घर से कॉलेज को जाते हैं तो दरमियान में बहुत सारे दुश्वारियां दरपेश आते हैं। यहाँ पर रहकर तालीम हासिल करने का बेहतरीन नज़्म है, जिसके लिए कोई ख़र्च नहीं है। तेलंगाना गवर्नमेंट हुकूमत इसका की ज़िम्मेदारी ली हुई है और इस कॉलेज का बहुत अच्छा नतीजा है। 90 नहीं बल्कि 95% बेहतरीन नतीजा है। జూనియర్ కాలేజ్ ఇది నాచారం క్రాస్ రోడ్లో ఉంది. నేను డాక్టర్ శైలజ, దాని ప్రిన్సిపల్. మా దగ్గర ఇప్పుడు అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ పిల్లలకి నాణ్యమైన విద్య, మంచి ఫెసిలిటీస్, వాళ్ళకి మంచి ఫుడ్, దాంతోపాటుగా ఇంటర్మీడియట్లో ఎంపీసీ బైపీసీకి అడ్మిషన్స్ అవుతున్నాయి. ఐఐటి, నీట్, ఎంసెట్కి సంబంధించిన కోచింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే మైనారిటీ విద్యార్థులకి దీంట్లో వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రతి దాని గురించి हैदराबाद में साबिक टीम इंडिया के क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने T20 वर्ल्ड कप 2026 हिंदुस्तान में ना खेलने के बांग्लादेश के फैसले पर रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि भारत में सिक्योरिटी से मुतालिक कभी कोई मसला नहीं रहा और तमाम दीगर टीमें यहाँ खेल रही हैं। अजहरुद्दीन के मुताबिक अगर बांग्लादेश नहीं आता तो नुकसान खुद उसी का होगा। Every team is playing, coming and playing here. India never had any security problem. I mean, if I remember ever. I think all the other teams are playing. I think it will be a bigger loss to the Bangladesh cricket and to the country, because I think if they are not coming, I think it is their problem, as far as I can see. But I think it is in the fitness of things that they should come and play here, because their matches are scheduled here. So by saying all these things, security threats, and just because what is happening there, just by putting the blame here, I think it's not going to happen. So I think the ICC will take a stern decision and action also maybe in future if they don't come. So let us wait and see. But from our side, our security is very intact. And then everybody, all the other teams are playing. New Zealand is playing. There's so many matches are happening. Women's Premier League is happening. Before another country came and played here. So
حیدرآباد میں مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم اور ریاض اسلامک اسکول کے زیر اہتمام 30واں سالانہ عظیم الشان جلسہ حفظ کرام و حفاظت کرامات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ بابرکت اجلاس انشاءاللہ 25 جنوری بروز اتوار دن 9 بجے سے نماز ظہر تک مسجد انور مدینہ مصطفیٰ نگر فلک نما میں منعقد ہوگا۔ آپ تمام کو اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے بے انتہا خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ادارے کا 30واں سالانہ عظیم الشان جلسہ تکمیل حفظ قرآن مجید و دستار بندی حفاظ کرام الحمدللہ انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے، جو کہ 25 جنوری 2026 کو انشاءاللہ تعالی مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم و ریاض اسلامک اسکول کے احاطے میں جو مسجد ہے مسجد انوار مدینہ، اس کے اندر انشاءاللہ منعقد کیا جائے گا۔ اس کی صدارت امیر ملت اسلامیہ جانشین علامہ عاقل رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل المعروف جعفر پاشا صاحب فرمائیں گے، اور اس اجلاس کی نگرانی ہمارے ادارے کے بانی حضرت مولانا محمد صدیق احمد قادری حسامی صاحب فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں تکمیل حفظ کے جو فرائض ہیں وہ حضرت مولانا ارشاد احمد باقوی صاحب دامت برکاتہم انجام دیں گے، اور خصوصی خطابات حضرت مولانا مصدق القاسمی صاحب صدر جمعیت العلماء گریٹر حیدرآباد، اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی عامر رحمانی قاسمی صاحب کے خصوصی خطابات ہوں گے۔ مفتی عامر صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں RH پبلک اسکول کے دارالعلوم رحمانیہ کے۔ والغرض آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں شرکت کریں، ساتھ ہی علماء اکرام کے علاوہ مختلف سیاسی، سماجی اور دیگر مذاہب کے بھی پیشوا حضرات، ان کے رہنما اس اجلاس میں تشریف لائیں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں۔ پروگرام کے اوقات صبح 9 بجے سے نماز ظہر تک ہوں گے۔ آپ تمام کی آمد ہم تمام کے لیے، ہمارے ادارے کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اور پھر اسی طرح ہمارے عملہ، ہمارا اسٹاف اور تمام کے لیے ایک بہترین ہمت افزائی کا موقع ہوگا۔ آپ حضرات اس بات سے واقف ہے کہ ہمارا ادارہ صرف دینی تعلیم نہیں دیتا بلکہ انگریزی تعلیم بھی دیتا ہے، نرسری سے انٹر۔ نیشنل روڈ سیفٹی منتھ کے چلتے محبوب نگر شہر میں بڑی بائک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع پولیس کی جانب سے ارائیو الائیو کے نعرے کے تحت روڈ سیفٹی سے متعلق آگاہی پیدا کرنے یہ نظم کیا گیا تھا۔ اس بائک ریلی کا افتتاح ضلع SPD جانکی نے جھنڈی لہرا کر کیا۔ یہ بائک ریلی ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر سے شروع ہو کر کلاک ٹاور، اشوک ٹاکیز چورستہ، RTC بس اسٹینڈ اور میٹو گوڑا ڈویژن سے ہوتی ہوئی 1 ٹاؤن پولیس اسٹیشن تک پہنچی۔ ریلی میں شریک تمام پولیس اہلکاروں نے ہیلمٹ پہن کر شہر کے اہم راستوں سے گزرتے ہوئے عوام میں روڈ سیفٹی کے تئیں بیداری پیدا کی۔ ایگزیبیشن سوسائٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام اس مقابلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ اور ملک بھر سے ابھرتے ہوئے نوجوان فنکاروں کو تلاش کرنا اور انہیں فروغ دینا اس کا مقصد ہے۔ یہ مقابلہ 16 سے 35 سال کی عمر کے شرکاء کے لیے کھلا ہے، جس میں بالی ووڈ اور ٹالی ووڈ موسیقی سمیت مختلف گائیکی انداز شامل ہوں گے۔ I would like to thank our office bearers, Vice President Sukesh Reddy garu, Secretary B.N. Rajeshwara garu, and convener some cultural activity, Mukesh Mukherjee garu, and advisor and press and electronic Aditya garu, and all the office bearers and members of the OGA and economic committee. ہمارے پبلسٹی کے کنوینر صاحب نے بھی کہا کہ جین زی یعنی کہ جو نوجوان پیڑھی ہے وہ زیادہ تر اور کھینچے چلے آ رہی ہے نمائش کی طرف، جو ہم چاہتے ہیں، اور اس میں بہت بڑا اس میں ہاتھ رہا ہے ہمارے پبلسٹی کنوینر صاحب کا، جو الگ الگ طریقے سے میڈیا کے تھرو، چاہے وہ ریڈیو ہو، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو، چاہے ایڈورٹائزنگ ہو، اس کے تھرو جو ہے لوگوں کو کھینچ رہے ہیں۔ اور حیدرآباد کے مضافاتی علاقے میرچل سے خبر ہے۔ یہاں ایک ڈھابے میں پرتشدد واقعہ پیش آیا جس سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ اطلاعات کے مطابق ایک معمولی بات پر چائے فروش اور کچھ شرپرستوں نے درمیان جھگڑا ہوا، جو دیکھتے ہی دیکھتے شدید تشدد میں بدل گیا۔ الزام ہے کہ شرپسندوں نے ڈھابے میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے فرنیچر، برتن اور دیگر سامان کو نقصان پہنچایا۔ ڈھابے کے انتظامیہ پر بھی حملہ کیا اور انہوں نے ہوٹل کو مکمل طور پر تیز نحس کر دیا۔
वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आई है, जिसमें हमला आवारों को स्टाफ और वहां मौजूद अफराद पर बेदर्दी से तशद्दुद करते और बेदरीग तोड़फोड़ करते देखा जा सकता है।